إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواہ مسلم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت، اپنی مشیت اور اپنے فیصلے سے اس دنیا میں رہنے اور بسنے والے انسانوں کے درمیان بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں کیا، لیکن ان کو روزی دینے میں، ان کو فضل اور عطا کرنے میں، ان کو خیر و برکات نوازنے میں ان کے درمیان تفاوت رکھا۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اور ہمیں منوعاً تسلیم کرنا یہ ہماری عبودیت ہے اور رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت ہے، کیونکہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو بنانے کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان آزمایا جائے گا، چاہے آزمائش تھوڑی ہو یا بہت، بڑی ہو یا چھوٹی، آزمائش آ کر رہے گی، اور ہر انسان اپنی آزمائش کے آگے دوسروں کی آزمائش کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہنستے چہرے اپنی ہنسی کے پیچھے بہت سارے غموں کو چھپائے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ ان کی زندگی میں غم نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں، وہ اس لیے کہ رب العالمین کی تقدیر سے راضی ہے۔ جس بھی حال میں رب العالمین نے رکھا ہے، جیسے بھی رب العالمین زندگی کے ایام چلا رہا ہے، یہ اسی کا فضل ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے دن و رات پر غور کریں، رب العالمین کی معصیت اور اس کی نافرمانی ہم جس قدر کرتے ہیں، اگر اس پر ہم غور کریں، اس کے فیصلے کا انکار ہم جس قدر کرتے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں، تو ایک پل کے لیے بھی ہم رب العالمین کے فضل و کرم کے مستحق نہیں بن سکتے۔ لیکن رب العالمین نے نوازا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اسی لیے رب العالمین
کسی کو مرض دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تو اس میں صحت یاب لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس مریض کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو رب العالمین تنگ دستی دیتا ہے تو اس میں مالداروں کے لیے آزمائش ہے کہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر رب العالمین نے کسی کو تھوڑا دیا ہے تو ان کے لیے آزمائش ہے جن کو رب العالمین نے زیادہ دیا ہے۔ اگر رب العالمین نے کسی کو اولاد نہیں دی تو ان کے لیے آزمائش ہے جن کو اولاد دی ہے۔ اگر رب العالمین نے کسی کو کاروبار نہیں دیا تو اس کے لیے آزمائش ہے جس کو کاروبار دیا۔ اسی لیے رب العالمین کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اسی نے، وہی رب ہے جس نے تم کو زمین پر بھیجا، بعد میں آنے والا تمہیں زمین پر بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا تاکہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے۔ جسے کم دیا ہے اسے کم دے کر آزمائے، جسے زیادہ دیا ہے اسے زیادہ دے کر آزمائے، جسے بیمار کیا ہے اسے بیماری کے ذریعے آزمائے، جسے صحت دیا ہے اسے صحت کے ذریعے آزمائے، جسے فرصت دیا ہے اسے فرصت کے ذریعے آزمائے، جسے مشغول کیا ہے اس کو اس کے کام کے ذریعے آزمائے، جس کو ذمہ داری دی ہے اس کو اس کی ذمہ داری کے ذریعے آزمائے، جس کو بادشاہ بنایا ہے اس کو اس کی بادشاہت کے ذریعے رب العالمین آزماتا ہے، جس کو رب العالمین نے فقیر بنایا اس کے فقر کے ذریعے سے آزماتا ہے، جس کو رب العالمین نے تنگ دستی دی ہے اس کو تنگ دستی کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اور یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ پہلے دن سے آدم سے رب العالمین نے آزمانا شروع کیا، اور قیامت تک آنے والا ہر فرد آزمایا جائے گا، اور آزمائش اس قوم کی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو قوم اللہ رب العالمین سے محبت کی جتنی زیادہ دعوے دار ہوگی، جو قوم یہ کہے گی کہ میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، جہاں کے فرد اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اس قوم کی، اس معاشرے کی، اس گھر کی، اس فرد کی آزمائش رب العالمین اتنی سخت کرے گا۔ اس لیے کبھی موقع ملے تو نبیوں کی زندگی پر نظر ڈال لینا مسلمانوں، نبیوں کی زندگی پر نظر ڈال لینا کہ کس قدر مصیبت میں، کس قدر آزمائشوں میں زندگی گزارا، کس قدر امتحانات نے ان کو گھیر رکھا، لیکن پھر بھی صبر و تحمل اور استقامت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہی رب العالمین کی سنت ہے۔ اور پھر نبیوں کے بعد نبیوں کے طریقے پر چلنے والے، ان کے حواری، خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام، جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، ہم ان کو خیالات میں بھی نہیں لا سکتے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، انسان قتل کر دیا گیا، اس کی پریشانی ختم ہو گئی، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن وہاں مارا نہیں جاتا تھا، وہاں تڑپایا جاتا تھا، وہاں دین کا سودا کیا جاتا تھا، نبی کی عصمت کا سودا کیا جاتا تھا، نبی کی نبوت کا سودا کیا جاتا تھا، وہاں اس بات کا سودا تھا کہ اپنے دین کا سودا کر لو، اپنے نبی کی نبوت سے سودا کر لو۔ لیکن کبھی کسی صحابی کے بارے میں
یہ نہیں سنیں گے کہ اس نے اپنے نبی کی تنقیص کی ہو۔ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں نبی کی نبوت سے سچی محبت ہو، اس نے کبھی اپنے نبی کی تنقیص کی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر دین دیا ہے، شریعت دی ہے، تو مسلمانوں رب العالمین آزمائے گا ضرور، چاہے وہ آزمائش جس شکل و صورت میں آئے، جس طرح آئے، جس راستے سے آئے، لیکن آئے گی ضرور، اور رب العالمین چھوڑے گا نہیں، کیونکہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اور جو قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، رب العالمین ان کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ اور یہ آزمائش علماء کی زندگی میں ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور اللہ نے بھی، کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں، کسی کی پریشانی میں اس کو کام آئے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ دین کی نشر و اشاعت، دوسروں تک صحیح دین کو پہنچانا، صحیح دین کے معنی و مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب کام ہے، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت میں فتور آیا تو رب العالمین جہنم کو سب سے پہلے، جہنم کی آگ کو جن لوگوں کے ذریعے سے بھڑکائے گا، وہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں قاری، حافظ، مجاہد اور عالم کہا جاتا ہے، جنہیں رب العالمین عزت دیتا ہے، لیکن وہ اس عزت کو دنیا حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، وہ اس عزت کو لوگوں کی خوشی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ عزت کمانا نہیں ہے کسی کے آگے جھک کر، عزت اس سے نہیں ملتی ہے، عزت اگر ملتی ہے تو صرف رب العالمین کے آگے جھک کر بس، اور عزت کہیں نہیں ملتی۔ اگر ہم نے لوگوں کی رضا کو ڈھونڈنا شروع کیا، لوگوں کو راضی کرنا ہم نے شروع کیا، تو ایک بہت عظیم مثال ہے مسلمانوں کہ لوگوں کی رضامندی یہ ایسا ہدف اور ایسا ٹارگٹ ہے جہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ لوگوں کی رضامندی ایک ایسا ٹارگٹ ہے جہاں پہنچا نہیں جا سکتا۔ آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جس سے دنیا کا ہر فرد راضی ہو جائے۔ آپ کے اپنے گھر کے لوگ، اپنی اولاد، وہ نہیں راضی ہو سکتے، تو آپ دوسروں گھر سے باہر نکل کے کیسے راضی کر سکتے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مشکل میں پڑے انسان کی مشکل میں آسانی کا سبب بنے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا و آخرت کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصوص شرعیہ اور عقل یہ دونوں اس بات پر دلیل ہیں، اور امت کے تجارب اور انسانی فطرت ہر
مذہب و مسلک کے لوگوں کی کہ اللہ رب العالمین کا تقرب، اپنے مولا اپنے رب کا تقرب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھلائی لانے والی چیزوں میں سے، بھلائی لانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ یعنی آپ اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کریں، تو آپ لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، نفع مند بنے، رب العالمین آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف گیا تو یہ رب العالمین کی طرف سے برائی یعنی برا فیصلہ آنے کے لیے سب سے قریب ترین چیز ہے۔ یعنی اگر آپ نے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، لوگوں کی پریشانی کا باعث بنے، لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کے بجائے ضرر رساں ثابت ہوئے، تو یہ چیز آپ کے لیے بھی ضرر رساں ہی بنے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی مخلوقات کے ساتھ احسان، حسن سلوک، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ آپ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ حسن سلوک کے اندر کتنا بڑا دروازہ ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جھوٹ، چوری، دغا بازی، مکاری، فریب کاری، دھوکہ دھڑی، یہ سب کچھ حسن سلوک کے اندر ہے۔ آداب و سلوکیات کے اندر سب کچھ ہے۔ دوسروں کے حق کو مارنا، بھائی بہن کے حق کو ہڑپ کر جانا، وراثت میں دخل اندازی کرنا، صحیح طور سے وراثت کو تقسیم نہ کرنا، یہ سب کچھ حسن سلوک کے اندر داخل ہے۔ اور رب العالمین اس انسان کو نہیں چھوڑتا جو رب العالمین کے بنائے ہوئے حدود کو پامال کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے نفع بخش بننا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ انبیاء کی صفات ہے مسلمان۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن پھر جب وہ خزانے کے مالک بنے، بادشاہ بنے خزانے کے، کھانا پینا سب ان کے ہاتھ میں، لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے پاس پہنچ رہے ہیں ہمیں بھی دیجئے کھانے کے لیے، ہمارے پاس بھی کھانا نہیں ہے، تو کیا انہوں نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تب بھگا دیا، ڈانٹ پھٹکار کے نکال دیا کہ نہیں تم نے ہمیں کنویں میں ڈال دیا تھا، یا ان کے پیچھے اپنے گارڈ کو لگا دیا کہ ان کو مار بھگاؤ؟ جہزہم بجہازہم، بھر کر دے دیا، بھر کے دے دیا، اور اتنا دے دیا کہ مدتوں کافی ہو۔
اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے پریشان حال، سب کچھ گھر بار سب کچھ چھوٹ گیا، فرعون کے قتل کے ڈر سے بھاگے، مدین پہنچے، دیکھا کہ ایک کنویں سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں پیچھے کھڑی ہیں اپنے جانور کو، اپنے ریوڑ کو لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بہت تھکا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ بڑھ کر خود مدد کے لیے پوچھا اور مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسا کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے آپ کو بھی رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کبھی بھی کسی بھی چیز کا سوال کیا گیا، آپ نے نہیں کہہ کر پھٹکار نہیں دیا، بلکہ اس کا طریقہ بتلایا یا دوسرا راستہ بتلایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا کوئی سبب بنا یا پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا تو رب العالمین قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو نجات عطا کرے، قیامت کے دن کی پریشانی اور ہولناکی سے اس کو نجات عطا کرے، تو اس کو چاہیے کہ کسی پریشان حال کی مدد کر کے اس کی آسانی کا سبب بنے اور اس سے یا اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اور اللہ رب العالمین اس انسان کی مدد کرتا رہتا ہے جو دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اس انسان کی مدد کرتا رہتا ہے جو انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت حریص تھے، اور ہر وقت یہ تلاشتے رہتے تھے کہ کیسے کسی حاجت مند کی میں حاجت کو پورا کروں، کیسے کسی کی مدد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کرنے والا آفتوں سے اور بری چیزوں میں پڑنے سے محفوظ رہتا ہے، ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھلائی کرنے والے یہی آخرت میں بھلائی کرنے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں گیا تو اس کے بڑھتے ہر قدم کے بدلے رب العالمین صدقہ لکھ دیتا ہے، بڑھتے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کا صدقہ لکھتا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی، یہ اس معاشرے کی بات ہے جس معاشرے میں اسلامی نظام قائم تھا، جوائنٹ فیملی کا کوئی نظام نہیں تھا، اسلامی نظام، اسلامی شریعت اور اسلامی قانون تھا، جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہتے ہیں تفقدوا اخوانکم بعد ثلاث، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کی پرسان حالی ہر تیسرے دن کرو،
ہر 3 دن کے بعد ان کی کھوج خبر لو، اگر وہ مریض ہیں تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ مشغول ہیں تو ان کے کام میں ان کی مدد کرو، اگر وہ بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دلا دو۔ اور جب کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو دوسروں لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی کسی سے ہم شفاعت کرواتے ہیں تو ہمیں اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ شفاعت ویسی جگہ طلب کروانی چاہیے جہاں شفاعت کا فائدہ ہو۔ اگر شفاعت کا فائدہ نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں منع کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مغیث کو اختیار کرنے کے لیے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مطیع و فرما بردار اللہ کی باندی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ حکم دے رہے ہیں یا یہ آپ کی رائے ہے؟ تو کہا یہ میری رائے ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے مغیث کی ضرورت نہیں۔ مغیث کی شفاعت کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ ایک عام انسان کی شفاعت تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی نہیں کہا تھا بلکہ بحیثیت بھائی، ایک بھائی کی حیثیت سے کہا تھا کہ مغیث کو آپ سے بہت محبت ہے، آپ نے اختیار کر لیں۔ بریرہ نے کہا نہیں، مجھے مغیث کی ضرورت نہیں، میں مغیث سے شادی نہیں کروں گی، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور جس قدر ممکن ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ لیکن آج جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن دعویٰ بلا دلیل کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہی حال مساجد و مدارس کے منتظمین اور رؤساء کا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن صف اول میں ندارت، تکبیر اولیٰ کے وقت ندارت، جمعہ کھڑے ہوتے وقت ندارت۔ ایسے منتظمین اور رؤساء کے سلسلے میں بڑی وعیدیں ہیں مسلمانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منتظمین اور رؤساء کو وعید سنائی ہے، اللہ کے عذاب کی دھمکی سنائی ہے۔ اس لیے مدد کرنے کے لیے اس لائق پہلے بننا ہے کہ لوگ ہم سے مدد لیں، ہماری شخصیت ایسی ہو کہ لوگ ہمارا احترام کریں، ہماری باتوں پر توجہ دیں، ورنہ ایک گروپ کے اندر سمٹ کر رہ جانا، ایک کمیٹی کے اندر بیٹھ کر رہ جانا، ایک مدرسے اور ایک مسجد کے اندر سمٹ کر رہ جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو دھل دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی سے نجات عطا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے الہ العالمین تو ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں
الہ العالمین جو ہمارے والدین میں سے ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم مسلمانوں کی حفاظت کر، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت کر۔ الہ العالمین تو ہمارے رؤساء اور عمراء کی اصلاح کر دے۔ الہ العالمین تو ان کو صحیح معنوں میں مصلح اور قائد بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے۔ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.